تو غصہ آتا ہے جب مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے، چاہت کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے تو غصہ آتا ہے۔ چائے میں شکر کم پیتے ہیں، بیوی کو ہی معلوم ہے، لیکن آج کچھ زیادہ ہو گئی، کچھ تھوڑی سی جتنی چاہت کچھ زیادہ۔ ارے کیا چائے بنائے، دیکھو کتنی میٹھی ہو گئی۔ ابھی یہ ایک انداز ہے تنبیہ کا، لیکن دوسرے دن پھر اس نے ایسے کام کر دیا۔ ارے کیا روز روز سمجھاؤں کیا تم کو معلوم ہے میں شکر کم پیتا ہوں، کیا سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ اگر یہ شکر زیادہ نہ ہوتی تو غصہ نہیں آتا۔ اور بہت سی ناسمجھی کی باتیں، بہت سی، وہ میں بیان نہیں کروں گا، وہ سب میری کتاب پڑھیے گا یا پھر نیٹ پہ جا کے میرے بیانات سنیے گا۔ اس وقت تو مجھے زیادہ بولنا نہیں ہے۔ مزاج کے خلاف دن میں کئی دفعہ ایسی بات پیش آئے گی جو ہمیں خراب لگے گی اور ہمیں غصہ آئے گا، اور یہ گھر کا ماحول ایسا ہے کہ سب کو چھوڑ کر آئیے۔ ہمیں سب کو چھوڑ کر جانا ہو کہیں تو ہم جلدی تیار نہیں ہوں گے۔ اگر شادی کا دستور یہ بن جائے کہ لڑکا ماں باپ کو چھوڑ کر سسرال جا کے رہے گا تو سمجھ میں آ جائے گا پھر کیا ہوتا ہے۔ لیکن وہ سب کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ گئی، اب اس کا کوئی نہیں۔ میرے ساتھ اس کا رشتہ ہو گیا، میرے ساتھ بندھ گئی اور زندگی بھر کے لیے سب کو چھوڑ دیا۔ اس لیے جب اس کا کوئی نہیں تو غصہ بہت آسان ہوتا ہے اتارنا۔ پڑوس میں 7 بھائی رہتے ہیں، 7 پہلوان ہیں، اور چیف منسٹر سے ایک کا تعلق ہے، پرائم منسٹر سے ایک کا تعلق ہے، یہاں جو سینئر بیٹھتا ہے ایک کا دوست ہے، وہ روز جوتا آپ کے دروازے کے سامنے اتار کے جاتا ہے، کچرا بھی پھینک کے جاتا ہے۔ کتنا غصہ کریں گے آپ بتا دیجیے گھر کے باہر نکل کر؟ گھر تو چھوڑ دیں گے، غصہ نہیں کریں گے، گھر بدل دیں گے، غصہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہاں جواب ملے گا، وہاں اس پر حاوی نہیں ہے، اور اس بیوی پر آپ بھاری ہے، اس لیے غصہ کریں۔ تو باہر ایسے لوگوں کو مسلط اللہ نے نہیں کیا، احسان کیا کہ 7 بھائی کو مسلط نہیں کیا، ایک کم عقل بیوی دے دیا، اور کہا بچیاں صبر کر۔ یہ دن میں کئی دفعہ ایسی غلطیاں کرے گی، تم جب صبر کرو گے تم میرے بنتے چلے جاؤ گے، میں تمہارا ہوتا چلا جاؤں گا۔ لیکن سوال یہ ہے ہمیں اللہ چاہیے بھی کہ نہیں چاہیے؟ مال چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، بیوی چاہیے، بچے چاہیے، لیکن اللہ بھی چاہیے ہماری کہیں لسٹ میں ہے ہی؟ ہمیں خواہشوں میں کہیں لکھا ہے؟ تو یہ تو ہے ہی نہیں۔ ہم اسے پکار لیں ایک الگ بات ہے، ہم نماز پڑھ لیں، سجدے کر لیں ایک الگ بات ہے، ہم روزے رکھ لیں الگ بات ہے، لیکن کیا ہمارا مطلوب ہے اللہ؟ کیا ہماری دل کی خواہش ہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں اور اللہ میرا بن جائے اور میرا اس کا ایسا تعلق ہو جائے؟ کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ کتاب میں لکھی بات ہے، ایک بزرگ بچوں کو پڑھا رہے تھے، بڑے بڑے طالب علم تھے، بڑی عمر کے، اور کہا بعض لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کھمبا سونے کا ہو جائے تو سونے کا ہو جاتا، پورا کھمبا سونے کا ہو گیا، میں نے تجھ سے کہاں کہا تھا جیسا تھا ویسا ہو جائے۔ بخاری کی روایت پوچھی ہے، علماء رہتے ہیں، میں ہمیشہ علماء کے بیچ میں رہتا ہوں، جاہلوں کے ساتھ میں رہتا ہے، میری زندگی علماء کے ساتھ ہی گزری، اور بے پڑھے لکھوں کے رہتا ہوں تو بولنے نہیں دیتا، میں ہی بولتا ہوں، کہ معاشرے کا ایک بڑا ناسور ہے غیبت، ان کا تذکرہ کرنا۔ 30 دفعہ زنا کرنے کی جو نحوست ہے، ایک دفعہ غیبت کر دو نحوست اپنے گھروں میں آتی ہے، اور ہمارے گھر کا ماحول ہے، ہم جب بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں کبھی بھائی کی شکایت، کبھی فلاں کی شکایت، کبھی پڑوسی کی شکایت، یہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ اب اس گھر میں زنا سے زیادہ بری چیز ہو رہی ہے، اس گھر میں جوڑ نہیں ہو سکتا، اس میں دل آپس میں کبھی نہیں مل سکتے۔ چیزوں کو چیزوں سے جوڑنے کے لیے اللہ نے مختلف چیزیں بنایا ہے۔ یہ اینٹ سے اینٹ جوڑنا ہو تو سب کو معلوم ہے سیمنٹ چاہیے، ریتی چاہیے، پانی چاہیے، لوہے کو لوہے سے جوڑنا ہو تو ویلڈنگ چاہیے، کپڑے کو کپڑے سے جوڑنا ہو تو سوئی دھاگا چاہیے، ایسے مختلف چیزیں جڑا کرتی ہیں ایک دوسرے سے، مختلف اسباب اس کے ہیں۔ ایسے دل جڑتے ہیں دین کی وجہ سے، بے دینی سے نہیں، اور جس گھر میں حرام ہو رہا ہو اس گھر میں دل کیسے جڑے گا؟ کسی کا نہیں، نہ میاں کی بیوی سے، نہ بیوی کی میاں سے، کسی سے نہیں، نہ بچے کچھ نہ باپ کچھ، کوئی خوش نہیں رہے گا، جو بے دینی آ گئی۔
اس لیے صبر کا موقع ہوتا ہے، اور یہ صبر کا موقع اللہ اس لیے بار بار دیتے ہیں تاکہ صبر کر لو اور خدا کے ہو جاؤ۔ مجھے تو شہزاد بھائی کتنے فون آئے کہ تیرے گھریلو بیان سن سن کر میرے گھر کے جھگڑے ختم ہو۔ ابھی ایک صاحب پچھلے بیان جو ختم ہوا کینیا سے آئے تھے، کہنے وہاں بیان سنا، تمہاری کتابیں پڑھا، گھر میں بیٹھ کر مشورہ، ہم کہتے ہیں مشورہ کرو کہ اس گھر میں بیوی کے ساتھ مشورہ ہو، ہم لڑکے جینا چاہتے ہیں یا پیار سے جینا چاہتے ہیں؟ تو کون لڑکے جینا چاہتے ہیں تو بتا دو، پھر لڑتے کیوں ہیں؟ بیوی سے پوچھو کہ بھائی اس گھر میں ہم رہیں گے، ساتھ زندگی گزار، کیا لڑکے جینا چاہتے ہیں؟ بے چینی کی زندگی، بے سکونی کی زندگی، پریشانی کی زندگی، یا محبت کی زندگی؟ تو سب کا جواب ہوگا محبت کی زندگی۔ تو محبت کی زندگی صبر سے ہوگی، بے صبری سے نہیں ہو سکتی۔ کچھ میں غلط کروں گا، کچھ تم سے غلطیاں ہوں گی، میں دیکھوں گا کہ جو تم سے غلطی ہو رہی ہے وہ میرے مزاج کے خلاف ہے یا شریعت کے خلاف ہے۔ اگر مزاج کے خلاف ہوں تو میں برداشت کر لوں گا اور تمہیں سمجھا بھی دوں گا، کیا ایسا نہ کرتی تو اچھا تھا، پھر بھی کرو گی تو صبر کر لوں گا، کیا کروں؟ اور تم مجھے بھی بتا دو صاف صاف کہ میری کون سی حرکتوں سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، میں اس سے توبہ کر لوں گا۔ رہ گئی دین کی بات، تو شریعت کے خلاف اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا شریعت کے مطابق ہوگا۔ اس لیے اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس امت کو نفع پہنچانے کی چیزیں لے کر آئے اور نقصان سے بچانے کی۔ گھر کی ایک زندگی بیان ہوئی ہے کہ گھر میں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، آج سے ہم سیکھ کر ویسے ہی رہیں گے۔ دھیرے دھیرے سیکھنا شروع کریں گے، ماحول بن جائے گا سیکھنے کا، بیوی نے بھی سیکھا، آپ نے بھی سیکھا، بچوں نے سیکھا، ایک گھر کا ماحول بدل گیا۔ تو وہ صاحب کینیا سے آئے تھے، کہنے لگے اب میرا گھر تو جنت بن گیا، اور میرے بڑے بچے ہیں جن کو روز ڈانٹ ڈپٹ غصہ ہوا کرتا تھا، اب سب دوست بن گئے۔ کہ ہماری خواہشوں میں خواہش لکھ دیں کہ مجھے اللہ مل جائے، اور اللہ ملتا ہے صبر کی بنیاد پر، اور بے صبری کا ماحول نہیں بنے گا تو پھر ہمیں صبر کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے ایسا ماحول ضرور بنے گا جس میں غصہ آئے، غصہ نہیں آئے گا ایسے نہیں، غصہ تو آنی چاہیے، لیکن ہم اللہ کے لیے صبر کر لیں گے تو یا تو ہم بول کر گھر کو اجاڑ ڈالیں، آخرت کی زندگی اجاڑ ڈالیں، اللہ سے بہت دور ہو جائیں، یا صبر کر کے اتنے منافع حاصل کر لیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرما دے اور وہ کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ پسند کرے۔